إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. يا معاشر المسلمين، قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے. پڑھتا ہوں میں درود اور آپ سب بھی پڑھتے رہے درود آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے علماء دیوبند کی کتابیں قرآن اور صحیح حدیث کے میزان پر. ٹاپک پر جو کچھ بھی مجھے کہنا ہے دلائل کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا حکومت ہندوستان کے زیر تحت جتنے بھی انٹیلیجنس ہے، جتنی بھی ایجنسیز ہے، چاہے وہ CID ہو، CBI ہو، پولیس کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، اسپیشل برانچ ہو وغیرہ، جو کوئی بھی ہو، کرائم برانچ ہو، ان تمام تک ادب کے ساتھ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں. اہل حدیث جماعت کی مساجد سے
پرووکیٹو سپیچز نہیں دیا جاتا. اہل حدیث مساجد کے منبر سے خطبہ میں ہو یا درس میں ہو یا تقریر میں ہو یا ان کے سٹیجز اگر ڈالے جائیں تو وہاں سے قرآن اور حدیث کی ترجمانی ہوتی ہے دلائل کے ساتھ. لا اینڈ آرڈر ڈسٹرب کرنے والے کوئی باتیں ہم اپنے بیانات میں نہیں کرتے ہیں. ہم امن پسند لوگ ہیں. ہم سلامتی کا سندیش، شانتی کا سندیش امت تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ہم بھڑکاؤ بھاشن نہیں دیتے. ہم اللہ رب العالمین کے بندے تمام انسانوں سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہم یہ کہتے ہیں آپ ہمیں کچھ وقت دیجئے، ہم آپ کے سامنے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جو امن والی بات ہے، جو معاشرے میں کسی قسم کا بد امنی والا پیغام نہیں ہے بلکہ امن والا پیغام ہے، اور اس سے امن رہے گا انسانیت میں. ہم یہ بات کرتے ہیں. کیوں؟ صحیح البخاری حدیث نمبر 10، من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم کہا اللہ کے نبی نے شروع میں. المسلم مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس سے دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے سلامتی میں آ گیا. اور سنن نسائی میں حدیث ہے 4998 غالباً، اگر میں بھول رہا ہوں تو انشاءاللہ اگلی بار اگر میں نمبر آج درست نہیں بولا تو اگلی بار درست کر لوں گا، مجھے یاد آ رہا ہے. حدیث ہے، مسلم کی بات آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والمؤمن من امنہ الناس، اور مومن وہ ہے جس سے پوری انسانیت امن میں آ جاتی ہے. کیسے؟ وہ جو نان مسلمز ہیں وہ یہ اپنے اندر اعتماد اور یقین کر لیتے ہیں کہ مومن جو ہے ان سے ہماری جان اور ہمارے مال کو کوئی نقصان نہیں ہے. اللہ ہم سب کو مومن بنا دے، آمین. کہ پوری انسانیت ہم سے سینے سے سینہ لگا کر مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے تعلیمات شیئر کرنے والے بنے اور اپنے مسائل شیئر کرنے والے ہم بنے اور ایک دوسرے کو محبت کا پیغام ہم دینے والے بنے، آمین. آج جو میری ٹاپک ہے اس ٹاپک کے حساب سے بھی کہوں گا، اگر یہاں پر کوئی دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے بھائی لوگ ہیں، دل سے معافی چاہ رہا ہوں اگر برا لگے، لیکن یہ سنیے، میرے دل کا عالم میرا رب ذوالجلال ضرور جان رہا ہے، بخوبی جانتا ہے ہر مخلوق کو. اللہ رب العالمین جو خالق ہے، ہمارے سینوں کا بھید اللہ جان رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ کو علم ہے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے. تو میں آج یہاں پر جو عنوان کو لے کر کھڑا ہوں، ان اريد الا الاصلاح، میرا ارادہ بس اصلاح کا ہے. میں کسی پر تنقید کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، کسی کو گالی دینے کے لیے اس منبر پہ نہیں کھڑا ہوں. الحمدللہ اہل حدیث کی امتیازی شان ہی ہوتی ہے کہ یہ گالی بس سنتے ہیں لوگوں کی لیکن ان کو گالی نہیں دیتے، دلائل کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میرے بھائی مجھے آپ سے محبت ہے، آپ جہنمی راستے پر چل رہے ہیں، قرآن اور حدیث سے دور رہ کر آپ آ جائیں، قرآن اور حدیث کے دلائل کو سنیں اور اس کو تحقیق کریں، پڑھیں، علم حاصل کریں اور آپ خود بھی آ جائیں جنتی راستے پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. تو میں شروع کرنے جاتا ہوں. پہلی کتاب بتاؤں گا میں کلیات امدادیہ، جس کا دوسرا نام ضیاء القلوب ہے. یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہے، مکتبہ تھانوی دیوبند یو پی سے چھپی ہوئی کتاب ہے. یہ اہل حدیثوں نے لکھا سو کتاب نہیں ہے. اہل حدیث الزامات لگا رہے ہیں خود اپنے مکتبوں میں چھاپ کر، ایسا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں. جی نہیں، یہ اہل حدیث مکتب سے چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ دیوبند یو پی سے چھپی ہوئی کتاب ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی یہ کتاب ہے. میں اس کتاب میں کیا قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والی باتیں لکھی ہوئی وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جاتا ہوں. صفحہ نمبر 16 پر صوفی بننے کا طریقہ لکھا ہوا ہے. ویسے تو یہ کتاب اگر پڑھ لے تو صوفی بن جائے گا آدمی. اللہ ہمیں صوفی نہ بنائے، ہمیں صحابہ جیسا مومن بنا دے، آمین.
تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں۔ تو صفحہ نمبر یہ 16 ہے، اس پر کیا لکھا ہوا ہے پڑھتا ہوں۔ مجرد کے ذکر کرنے کا طریقہ، ذکر کا طریقہ، ذاکر کو چاہیے کہ اپنی کمر سیدھی کر کے اور دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر دو زانوں پر بیٹھے، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھے، اور اپنے سر کو داہنی شانے کی طرف لے جا کر الا اللہ کی دل پر ضرب لگائے، الا اللہ اس طریقے سے، اور لا الہ کہتے وقت لا موجود ولیس معه غیری کا تصور کرے۔ یہ کیا معنی ہے لا موجود ولیس معه غیری کا ترجمہ ہے خدا کے پاس میرے سوا کوئی نہیں، ان للہ و انا الیہ راجعون، استغفر اللہ کا تصور کرے۔ اسی طرح 400 مرتبہ ضربے لگاتے جائیں 400 مرتبہ، پھر مثل سابق ایک بار کلمہ شہادت اور 3 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ اس ضرب کو اصطلاح صوفیہ میں ایک ضربی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے یہ قرآن کی بتائیے؟ ایسا عمل کرنے کو کیا اللہ نے کہا؟ یا اگر آیت کا نہیں ہے کوئی ترجمہ یہ قرآن کی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کا ترجمہ ہے کیا یہ؟ ذرا بتا دیجئے وہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے؟ ہم بھی دیکھیں گے، اگر نبوی عمل ہے تو پھر ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، اور اگر نبوی عمل نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، تو پھر یہ عمل قرآن اور حدیث کے خلاف والا عمل ہے، باطل عمل ہے، اور اللہ رب العالمین کے پاس ایسا عمل کرنے والا نبی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جہنم کی آگ میں جانے والا شخص ہے۔ دلیل سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 کے مطابق، وہ جو میں خطبہ مسنونہ میں آیت پڑھا اس کی ترجمہ پورے خطبے میں آتے رہے گی انشاءاللہ۔ پھر آگے نیچے لکھتے ہیں وہی صوفیہ کے ضربے لگاتے ہوئے مراقبہ کرتے ہوئے، اللہ حاضری، اللہ ناصری، اللہ معی۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ میرے پاس ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ دیکھیے اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے، اور اس اللہ نے خود فرمایا مسلمانوں اٹھائیے قرآن سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5، اس آیت پر اپنی انگلی پھیرو، پڑھو اور اس کا ترجمہ تفسیر سمجھو، اور اس کے بعد اس عبارت کو پیش کرو، پھر دیکھو کیا ٹکرا رہی ہے یہ عبارت کلیات امدادیہ لکھنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب، جو سب سے بڑے پیر ہیں دیوبندی جماعت، یہ ٹکرا رہی بات۔ اب دیکھیے صفحہ نمبر 18 پر وہی صوفی بننے کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے، اب اس میں کیا ہے؟ اس کے بعد ہو کے ذکر میں ہو اللہ اللہ اللہ، اب اللہ غائب ہو جائے گا، باقی رہ جائے گا ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک یعنی ڈوب جائے، اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی ان بریکٹس اللہ ہو جائے۔ اے مسلمانوں، اے انسانوں، یہ کتاب آپ کو سکھا رہی ہے اللہ بننے کا طریقہ۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ اگر آپ کو بننا ہے تو یہ کتاب، نعوذ باللہ، دیکھو یہ تعلیم کیا ہے، یہ چیز اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف میں ہے، اور فنا در فنا کے یہی معنی ہے، اس حالت کے حاصل ہو جانے پر سراپا نور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ بندے کے لیے ہے، یہ اللہ رب العالمین نور ہے، اللہ نور ہے، اور وہ کیسا نور ہے اس اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم کو قیاس نہیں کرنا ہے، لیکن یہاں پر اللہ بننے کا طریقہ اور لکھے ہیں یعنی اللہ ہو جائے، یہ میری بات نہیں خود ان کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے بندے بہت کچھ کر رہے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ آئیے صفحہ نمبر 33 پر دیکھتے ہیں، 33، شغل بساط کا طریقہ۔ دماغ میں آفتاب کی طرح ایک منور نقطہ ہے جس کو دل مدور اور حضرات صوفیہ اس کو اخفا کہتے ہیں۔ مشہور ہے کہ یہ شغل حضرت معین الدین چشتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ پہنچا ہے، اور اسی شغل کی برکت سے حضرت معین الدین چشتی کو باطنی معراج حاصل ہوئی تھی۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو سبق ہے، معین الدین چشتی جو اجمیری ہے ان کو یہ پہنچا طریقہ ایسا کرنے کا۔
یہ صوفیہ کا طریقہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوفی بننے سکھائے ہیں، کہاں پر ہے یہ بتائیے؟ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، دارقطنی میں ہے، سنن دارمی میں ہے، موطا امام مالک میں ہے، کون سی حدیث کی کتاب میں ہے ذرا بتائیے؟ اور اگر حدیث کی کتاب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے تو پھر ڈر جائیے میرے بھائیوں، اس فرقے سے توبہ کریے اور آ جائیے، شامل ہو جائیے یہ جماعت حق، جماعت اہل حدیث میں، کیونکہ یہاں پر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی ترجمانی کی جاتی ہے۔ قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ عقائد سکھائے جاتے ہیں، قرآن حدیث کے دلائل کے ساتھ اعمال سکھائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں اللہ حفاظت کرے۔ صفحہ نمبر 34 پر وہی پورے طریقے لکھے ہوئے ہیں۔ مراقبہ کا طریقہ، دونوں زانوں جس طرح نماز میں نشست ہوتی ہے، بیٹھ کر سر گھٹنے پر رکھ کر قلب کو غیر اللہ سے بالکل خالی کر کے خدا کی درگاہ میں حاضر کرے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس کے بعد اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی کہہ کر مراقب ہو کر اس کے معنی کا تصور اور خیال کرے کہ خدا حاضر و ناظر ہے اور ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ ہیں۔ اس خیال میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ غیر اللہ کا یہاں تک کہ اپنا بھی خیال دل سے نکل جائے۔ اعوذ باللہ۔ یہ طریقہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں ایسا کرنے کا، یہ مراقبہ کرنے کا؟ اگر سکھائے ہیں تو حدیث کی کتاب میں ضرور وہ حدیث درج ہوگی۔ بتائیے کون سی حدیث کی کتاب میں ہے یہ طریقہ مراقبہ کرنے کا؟ اگر نہیں بتا سکتے تو پھر توبہ کریے اس عقائد سے، اس اعمال سے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو فضائل اعمال پڑھ رہے ہیں اور دیگر دوسری کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہم یہ سب کہاں پڑھ رہے ہیں؟ کلیات امدادی ہم یہ کہاں کر رہے ہیں؟ غلط۔ میں نومبر 2014 میں دبئی گیا تھا رقیہ کے لیے، میں رقیہ کرتا ہوں، راقی ہوں بحمد اللہ تعالی، تو ڈیلی دبئی سے شارجہ جایا کرتا تھا رقیہ کرنے۔ تو جس بھائی کے پاس میں رقیہ کرنے جاتا تھا اس اپارٹمنٹ میں ان کے پڑوسی بلایا کرتے تھے وہ بھائی کو مراقبہ کرنے کے لیے، لیکن وہ ایک بار بھی نہیں گئے۔ وہ اندھیرے میں بیٹھ کر جو ہے یہ جو پڑھ رہا ہوں میں اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، بلاتے ہیں تو کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ اور وہ جو بھائی جس کے پاس میں رقیہ کرنے گیا تھا وہ بھی دیوبندی تھے، لیکن وہ نہیں کیے، وہ نہیں کیے اور نہیں کرتے تھے، نہیں جاتے تھے۔ جب انہوں نے مجھ سے ایسا کہا ایسا جانا کیا، ایسا جانا جائز ہے کیا، ایسا ایسا کرتے لوگ اندھیرے میں بیٹھ کر یہ سب لا الہ الا اللہ اللہ کے ضربے لگاتے ہیں کرنا، میں نے کہا تفصیل سے ان کو بتایا کہ یہ صوفیہ کا طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے اور ان کی اتباع کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ صوفیت ہے۔ الحمدللہ بھائی کی اصلاح ہو گئی۔ دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں، میں کتنا سناؤں انشاءاللہ۔ اچھا دیکھیے صفحہ نمبر 36، اس کا وجود ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ اللہ کا وجود، اللہ کا وجود ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ نعوذ باللہ مسلمانوں، اللہ کا جلوہ ہر جگہ نہیں ہے۔ اٹھائیے سورہ حدید، سورہ نمبر 57 ہے، 27ویں پارے کا آخری سورہ ہے یہ سورہ حدید۔ اس سورہ حدید کی آیت نمبر 4 پڑھ لینا۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کر کے اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں، اور یہ لوگ بولتے ہیں اللہ کا وجود ہر جگہ جلوہ فرما ہے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں عرش والا لفظ قرآن میں مل گیا، الرحمن علی العرش استوى، یہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5 ہے، اور سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54 جب آپ پڑھیں گے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ نے عرش پر اپنے آپ کو مستوی کیا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اب کیا حدیث میں بھی عرش کا لفظ موجود ہے؟ جی ہاں ہے، صحیح البخاری حدیث نمبر 3194 پڑھ لیجیے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتي غلبت غضبي۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ ترجمہ اس حدیث کا کیا ہے؟ جب اللہ نے اپنی تخلیق، اپنی مخلوق کی تخلیق کر دیے تو اللہ رب العالمین نے لکھا اپنی کتاب میں، کتب فی کتابہ، اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں، فہو عندہ، وہ کتاب ہے اس کے پاس، فہو وہ کتاب ہے عندہ اس کے پاس، فوق العرش عرش کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں بھی لفظ آ گیا اللہ عرش کے اوپر ہے، اور اللہ کی وہ جو کتاب ہے اللہ کے پاس ہے عرش کے اوپر۔
الفاظ نبوی ہے. کیا لکھا اللہ نے اس کتاب میں؟ ان رحمتی غلبت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر غالب ہو گئی. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے کہلوا دیا. اب ہمیں ایمان ہونا چاہیے قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات کے مطابق کہ اللہ رب العالمین ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی اپنے وجود کے ساتھ. وہ اللہ کا وجود کیسا ہے اس اللہ کے علم میں ہے. اس کی شان کو جیسے لائق ہے وہ استوا علی العرش ہے. ہم کیفیت کے بارے میں قیاس نہیں کرتے کیونکہ یہ بدعت ہو جاتی ہے اور گناہ تک انسان پہنچ جاتا ہے. اللہ کے یہ بندے بہت کچھ کیے جا رہے ہیں. پھر ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں. کون؟ کلیات امدادیہ لکھنے والے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، جس کی یہ کتاب ضیاء القلوب اردو میں ترجمہ ہے، ضیاء القلوب. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ دیکھیے صفحہ نمبر 36 پر ہی ہے. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے؟ مسلمانوں سبق دیکھو کیا دے رہے ہیں. خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے؟ انہیں کے الفاظ پڑھ رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں. آیت کون سی پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. کہاں ہے آیت جانتے ہو؟ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 21 ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ نے کہا، ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اور خود تمہاری ذات میں کیا تم نہیں دیکھتے؟ تو ذات میں کیا ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کہا اللہ نے. آگے کی آیت میں کہا، جو آگے یعنی جو اس سے پہلے گزر گئی 20ویں آیت سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر جب 20 آپ پڑھیں گے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا. اب یہ بندہ صرف اور صرف یہ لکھا فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، 20ویں آیت چھوڑ گئے. وَفِي الْأَرْضِ، اور زمین میں ہے، آیات للموقنین. آیات کس کو کہتے ہیں جانتے ہو مسلمانوں؟ آیات نشانیوں کو کہتے ہیں. آیت یعنی ایک نشانی، آیات یعنی کئی نشانی. تو اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ زمین میں نشانیاں ہیں اور یقین کرنے والے دیکھتے ہیں. یقین کرنے والے زمین میں اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر آگے اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ، تم میں بھی نشانیاں ہیں، تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ نشانیوں کی بات اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن کی آیت میں، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں خدا تم میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ نعوذ باللہ. اگر بندے کے اندر خدا ہے تو پھر عبادت کا کیا مسئلہ رہا اور شرک کہاں گیا پھر؟ نعوذ باللہ. یہ شرکی عقیدے دے رہے ہیں. دیکھیے تنگ و تاریک کوٹری میری اندھیرے میں بیٹھ کر آنکھ کھول کر ہوا میں ایک جگہ دیکھے، دیکھیے اسے انوار الہی ظاہر ہوں گے اور وصال حق نصیب ہوگا. اللہ اکبر. ایک بند اندھیرے میں بیٹھ کر کمرے میں ہوا میں آنکھ کھول کر دیکھنے سے انوار الہی ظاہر ہوگا. صفحہ نمبر 37 کلیات امدادیہ. اللہ اکبر. اب میں اس ان کی عبارت کو قرآن کی آیت پر پیش کرتا ہوں. دیکھیے کیونکہ ٹاپک کیا ہماری علماء دیوبند کی کتابیں قرآن اور صحیح حدیث کے میزان پر. یہ ان کی عبارت پیج نمبر 37 کی کہ انوار الہی ظاہر ہوں گے اور وصال حق نصیب ہوگا. اللہ کہتے ہیں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. دلیل سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103 لا تدرکہ الابصار. کوئی ایسی نظر نہیں ہے جو اللہ کو دیکھ لے. اللہ اکبر. مسلمانوں اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہاں پر صوفیت سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ کے انوار ظاہر ہوں گے بتایا جا رہا ہے. یہ کفر نے تو کیا ہے مسلمانوں؟ اللہ رب العالمین سے ڈر جانا چاہیے. یہ کفری عقائد اور شرکی عقائد کی تعلیم کی تبلیغ کرنے والوں کو اور آنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کو اٹھانا چاہیے، پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. سلف صالحین کی طرح جو سلف ایسے سلف نہیں، یعنی جو ہم سے پہلے گزر گئے، جو کچھ بھی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے خلاف بولے جا رہے، ایسے سلف نہیں. جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مطابق جو ہمارے سے پہلے سلف ہے وہ جو سمجھے ہیں، ان کے فہم اور ان کے سمجھ کے مطابق ہم سمجھیں گے تو ہمارا ایمان و عمل انشاءاللہ درست رہے گا اور کفری عقائد ہمارے نہیں ہوں گے، کفری اعمال ہمارے نہیں ہوں گے. مسلمانوں بہت کچھ اس کے اندر ہے. اور میں بتا دوں آپ کو چلا کرنے کا طریقہ پیج نمبر 87 پر لکھا ہوا ہے. ان کی کتاب سے کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ سب سے بڑے پیر ہیں اور یہ پارٹ 1 ہے. یہ کیا ہے؟ آج جو خطبہ جمعہ ہے ٹاپک جو علماء دیوبند کی کتابیں قرآن اور
قرآن اور صحیح حدیث کے میزان پر پارٹ 1 ہے یہ خطبہ. ایسے 100 خطبے دینے والا ہوں. اللہ چاہے تو اللہ نے مجھے اگر زندگی باقی رکھنا ہے, اللہ رب العالمین مجھے توفیق دینا ہے, انشاءاللہ پھر میں کروں گا, بتاؤں گا, باطل کا چہرہ قرآن اور حدیث کے صحیح میزان پر پیش کرتے رہوں گا انشاءاللہ, کانسٹیٹیوشن کے لحاظ رکھتے ہوئے. انڈین کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے, رائٹ ٹو فریڈم آف اسپیچ, رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن, اور میں لحاظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کانسٹیٹیوشن کی اس آرٹیکل 19 کا جو ہے انشاءاللہ پورا فائدہ اٹھاؤں گا. اور آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن, رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, میں اپنے دین پر مکمل عمل کر سکتا ہوں پورے ہندوستان میں کہیں بھی, اور میں اسی آرٹیکل 25 کے مطابق اپنے دین اسلام کی تبلیغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے سے پورے ہندوستان میں جا کر سکتا ہوں, نان مسلمز تک جا کے کر سکتا ہوں انشاءاللہ, اور تمام مسلم تک جا کر سکتا ہوں. انڈین کانسٹیٹیوشن مجھے اجازت دی ہے میرے دین کی پروپیگیشن کے لیے. آرٹیکل 25 آف انڈین کانسٹیٹیوشن, الحمدللہ. دیکھیے چلہ کرنے کا طریقہ اس میں مقصد حاصل ہونے کے لیے حضرات اہل طریقت نے چلے مقرر کیے ہیں, اور اس کے فائدے اور طریقے سلوک کی کتابیں یعنی صوفیت کی کتابوں میں موجود ہے. اس مختصر رسالے میں نہیں بیان کیے جا سکتے. اعوذ باللہ. اب بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, جو کفریہ چیزیں وہ سنا دیتا ہوں. اور کلمہ تمجید پڑھ کر مرشد کے واسطے سے مشائخ طریقت کی مقدس روحوں سے مدد مانگنا. ہم ان کے جو بڑے شیخ لوگ, پیر لوگ گزرے, ان کی مقدس روحوں سے مدد مانگنا. روحوں سے مدد مانگ سکتے. اٹھاؤ, رب ذوالجلال نے کیا کہا ہے, سبحان اللہ. مردوں کو تم سنا نہیں سکتے, مردوں کو تم سنا نہیں سکتے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ہے سورہ نمل, سورہ نمبر 27 آف دا قرآن, 27واں سورہ قرآن کا, اس کی آیت نمبر 80. انک لا تسمع الموتى, بے شک تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, میرا رب ذوالجلال کہتا ہے. الحمدللہ. مسلمانوں, اب جب ہمارے رب نے کہا مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو یہاں تو مردوں کی جو روحیں ہیں ان کے مقدس, ان سے جو ہے مدد مانگنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. آگے دیکھیے, ماں سوا اللہ سے جو جدا ہونے اور خدا کی طرف لوٹنے کی نیت سے پڑھیں, وہی خدا اور بندہ ایک ہی ہے, اسی کی بات ہوئی. اور آگے پھر ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر پر فاتحہ پڑھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت سے استقامت حاصل ہونے میں مدد مانگے. پہلے اپنے پیر طریقت کی مدد مانگے ان کی مقدس روحوں سے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فاتحہ پڑھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگے. مانگ سکتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد. اب پھر بریلوی بھائیوں کا کیا قصور ہے, بولیے. جو احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہے, ان کے فالوور جو ہے وہ فاتحہ دلا رہے ہیں اور مردوں سے مانگ رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں, تو ان میں اور پھر دیوبندیوں میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ بھی تو اپنے مقدس روحیں, جو ان کے شیخوں کی مقدس روحیں کہتے ہیں, ایسے صوفیت والوں کی مقدس روحیں نہیں رہتی. نعوذ باللہ. صحابہ کی مقدس روحیں ہیں, اور وہ بھی عالم برزخ میں ہیں, ان سے بھی نہیں مانگ سکتے, تو صحابہ سے بڑے کوئی ولی اللہ ہے مسلمانوں؟ ہرگز نہیں ہے. دیکھیے کیا سکھایا جا رہا ہے. اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو. دل کا شیخ سے ہمیشہ ربط رکھنا اس خیال سے کہ اس سے مدد حاصل کریں, اور اس اعتقاد سے کہ شیخ خدا کا مظہر ہے, ان کے جو پیر ہیں وہ خدا کا مظہر ہے. نعوذ باللہ, خدا کا مظہر ہے. خدا نے فیض پہنچانے کے لیے میرے اوپر اس کو متعین کیا ہے, اور شیخ ہی کے ذریعے سے خدا تک رسائی ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ محبت اور انقیاد سے شیخ کی طرف متوجہ رہیں, یہاں تک کہ فیض کا دروازہ اس پر کھل جائے, اور اپنے دل میں شیخ کی نسبت کوئی اعتراض نہ لائے, کیونکہ اس سے خدا تک رسائی ہوتی ہے. نعوذ باللہ. دیکھیے کیا سکھایا جا رہا ہے. مردوں سے تعلق جوڑو تاکہ تم ان مردوں سے فیض حاصل کر سکو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک 12 ربیع الاول کو 11 ہجری میں جو قبض ہوئی, عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں, ان کے حجرے میں, مسلمانوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ ترین مقام میں جا چکی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے, ان کا کوئی تعلق اس دنیا سے اب نہیں ہے. ان کی روح قبض ہونے کے بعد سے لے کے آج تک اور قیامت تک
جب نبی سے اپنا تعلق نہیں جوڑ سکتے، نبی سے فیض حاصل ہونے کا کچھ سوال ہی نہیں رہا، تو ان پیروں سے، ان صوفیوں سے کر سکتے؟ کہاں لے جا رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے یہ قرآن حدیث کی تعلیم ہے؟ ہرگز نہیں، یہ قرآن حدیث کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ نے کہا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اٹھائیے سورہ نحل، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21، اللہ رب العالمین نے کہا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ رب نے کہا اور جو لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں یہ تک شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جو لٹائے گئے ہیں قبروں میں وہ کب اٹھائے جائیں گے نہیں معلوم۔ تم ان سے فیض حاصل کرنے کی بات کرتے ہو۔ اللہ کے بندو ڈرو، اللہ رب العالمین بخش دے گا اگر تم ڈر کر توبہ کرو گے دیوبندیت سے اور آ جاؤ گے جماعت اہل حدیث، جو حق والی تعلیمات والی جماعت، اس میں شامل ہو جاؤ گے اور عقائد دلائل کے بنیاد پر اپنے درست کر لو گے قرآن حدیث سے، اعمال اپنے دلائل کے بنیاد پر درست کر لو گے قرآن حدیث سے، تو انشاءاللہ تمہاری نجات ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اے میرے بھائیوں، تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والوں، میں تمہیں ایک فکر دے رہا ہوں کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کی تعلیمات کو پڑھو اور اپنے آپ کے عقیدہ اعمال درست کرو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ میری تمام کوششیں قبول کرے، اللہ میری حفاظت کرے، جماعت اہل حدیث کی اللہ حفاظت کرے اور ان سب کو اللہ حق کی دعوت دینے والا بنائے، آمین۔ سلسلہ جو ہے دیوبندیوں میں صفحہ نمبر 128 میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس سے پہلے 117 نمبر والا صفحہ بتاتا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کا پورا نام آگے تک پورا، مولانا حاجی امداد اللہ صاحب تھانوی، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، خود سے سرہو، یہ ان کا نام ہے۔ صرف بریلویت میں نقشبندی، سہروردی، چشتی، قادری نہیں ہے، دیوبندیوں میں بھی ہے، یہ خود لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں۔ ہم بتا رہے ہیں دلائل کے ساتھ، ہم کسی گالی نہیں دے رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے اور حق تسلیم کر لیجئے، باطل سے توبہ کر لیجئے میرے عزیز بھائیوں، اللہ آپ سب پر رحمت نازل کرے۔ یہاں پر 128 صفحے سے سلسلے بتائے جا رہے ہیں، شجرہ چشتیہ، شجرہ قادریہ، شجرہ نقشبندیہ، شجرہ سہروردیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پورے شجروں کی تعلیم ہے۔ صفحہ نمبر 215 بھی بتا دوں میں آپ کو، صفحہ نمبر 215 پر لکھا ہوا ہے وحدت الوجود، وحدت الموجود مثل، یعنی اللہ کا وجود تمام موجودات میں مثل ہے، اللہ اکبر۔ اور دیکھیے بندہ قبل وجود خود باطن خدا بود، خدا ظاہر بندہ کنت کنز مخفین، یہ جو ہے فارسی کی عبارت ہے۔ کیا مسئلہ ہے اس کا معلوم؟ بندہ قبل وجود خود باطن خدا، وجود ظاہری سے پہلے باطن میں خود خدا ہو تم، یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر عبادت کرنے کا کیا مسئلہ رہا؟ اگر ہم ہی خدا ہے اور ہم ہی بندے ہیں تو نعوذ باللہ۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ خدا ظاہر بندہ، خدا بندے میں ظاہر ہے، نعوذ باللہ۔ کنتو کنزا مخفیا، چھپا ہوا خزانہ تھا، خود بخود ظاہر ہونا چاہے جو باتیں ہیں۔ یہ ہے تعلیمات صوفیت کی۔ اللہ ہدایت دے میرے تبلیغی دیوبندی بھائیوں کو، بہنوں کو، اور توبہ کرنے کی توفیق دے اس فرقے سے جو صوفیت کی تعلیم کو عام کرتا ہے فرقہ، اور ان کو توفیق اللہ دے دیوبندی بھائیوں کو، بہنوں کو، کہ وہ آ جائیں جماعت حق میں شامل ہو جائیں، آمین۔ مسلمانوں بتانا چاہتا ہوں، بہت سارے کتابیں لایا، یہ امداد السلوک ہے۔ 1833 میں پیدا ہوئے قاسم نانوتوی صاحب، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں۔ دیوبند جو شہر ہے یو پی میں، اس میں جو دیوبندی مدرسہ قائم ہوا دارالعلوم دیوبند، اس کے فاؤنڈر ہے قاسم نانوتوی صاحب۔ قاسم نانوتوی صاحب کی یہ کتاب ہے تحذیر الناس۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1883 اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 1880۔ صفحہ نمبر 8 پر کیا لکھتے ہیں؟ قاسم نانوتوی صاحب دیوبندی دارالعلوم دیوبند جو ہے اس کے بانی ہیں۔ امدادیہ صاحب کے بعد ان کا مقام، لیکن تیسرے نمبر پہ آتا ہے ان کا مقام، دوسرے نمبر پہ رشید احمد گنگوہی صاحب کا مقام آتا، کیونکہ قاسم نانوتوی صاحب کے استاد ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب، اور کلیات امدادیہ لکھنے والے حاجی امداد اللہ مہاجر۔ یہ قاسم نانوتوی صاحب جو دیوبند دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان کی کتاب تحذیر الناس، اس پر دیکھیں تحذیر الناس میں صفحہ نمبر 8،
یہ ہے صفحہ نمبر 8. صفحہ نمبر 8 پر لکھتے ہیں انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں. علم کے اعتبار سے انبیاء، نبی رسول انبیاء جو ہیں امت سے علم میں ممتاز ہوتے ہیں. اور رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. نعوذ باللہ. امتی علم سے کم ہوتے ہیں نبیوں سے، لیکن عمل میں کبھی برابر ہو جاتے ہیں نبیوں کے امتی لوگ، اور کبھی بڑھ بھی جاتے ہیں. یہ قاسم نانوتوی صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں وہ یہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. اگر یہ توبہ نہیں کر کے مر گئے انہی عقائد پر تو اللہ جان رہے فی الوقت ان کے قبر کا عالم. ہم بس یہی کہیں گے کہ آج جو ان بڑوں کی باتوں کو سن کر اپنے عقائد اور اعمال ایسے ہی بنا رکھے ہو، اے دیوبندی فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان بھائیوں، توبہ کرو اور آ جاؤ. یہ امداد السلوک ہے، رشید احمد گنگوہی صاحب کی یہ کتاب ہے. ڈیٹ آف برتھ رشید احمد گنگوہی صاحب کا 11/5/1829 اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے 11 اگست 1905. 1905 میں انتقال کر گئے رشید احمد گنگوہی صاحب. اس کے صفحہ نمبر 67 پر، صفحہ نمبر 67 بتانا چاہتا ہوں. صفحہ نمبر 67 پر کیا لکھتے ہیں دیکھیے. صفحہ نمبر 67، نیز مرید کو یقین کے ساتھ یہ جاننا چاہیے کہ شیخ کی روح کسی خاص جگہ میں مقید و محدود نہیں ہے. بس مرید جہاں بھی ہوگا، خواہ قریب ہو یا دور، تو گویا شیخ کے جسم سے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور نہیں. یہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو امداد اللہ صاحب کے ساتھی ہیں اور قاسم نانوتوی صاحب کے استاد ہیں، یہ بھی وہی سکھاتے ہیں صوفیت کی تعلیم کہ مرید کو اپنے شیخ سے یہ ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ شیخ میرے ساتھ ہر ہمیشہ ہے، اگرچہ کہ شیخ کتنی بھی دور ہو لیکن روحانیت کے اعتبار سے وہ میرے ساتھ ہے. نعوذ باللہ. یہ کیا ہے؟ اس کے بعد توحید مطلب، توحید مطلب سائیڈ ہیڈنگ ہے صفحہ نمبر 64-65. توحید مطلب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق اس کا یقین رکھے کہ دنیا میں اس کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا، اور گویا اس زمانے میں دوسرے مشائخ بھی ہوں اور انہی اوصاف کاملہ سے متصف بھی ہوں، مگر میرا منزل مقصود پہنچنا اسی ایک کی بدولت ہوگا. نعوذ باللہ. ہماری بدولت، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن یہ صوفیت کی تبلیغ کرنے والے اپنے صوفی شیخ کو بناتے ہیں کہ یہی نجات کا راستہ ہے، اسی کے بدولت ہماری نجات ہوگی. نعوذ باللہ. دیکھیے یہ ہے ان کی توحید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ امداد السلوک، یہ ان کی کتابیں ہیں اور یہ ابن عربی کا ہے. انشاءاللہ یہ خطبہ میں ابن عربی پر کروں گا. وقت دوڑ رہا ہے اس لیے میں تمام اور کتابوں کو عبادت رکھتا ہوں. فضائل اعمال میں سے جو چیز مجھے، یہی وحدت الوجود، یعنی ہر چیز میں اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے جو کہتے ہیں. فضائل اعمال، فضائل صدقات حصہ دوم ہے یہ والیوم 2 فضائل صدقات اور فضائل حج اس کے اندر ہے. دیکھیے یہ حضرت مولانا الحاج وغیرہ جو بھی لکھا ہوا ہے، یہ زکریہ صاحب کی کتاب ہے. یہ الیاس صاحب کے بھتیجے بھی ہیں، داماد بھی، ان کی کتاب ہے. یہ زکریہ صاحب پیدا ہوئے 2 فروری 1898 میں اور انتقال ہوا 24 مئی 1982 میں. یہ انہوں نے لکھے سو کتاب ہے فضائل اعمال. فضائل حج کے پیج نمبر 83 میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے تھپڑ مارا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فضائل حج پیج نمبر میں 83 آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. دیکھیے اللہ کا تھپڑ، اعوذ باللہ. دیکھیے یہ ہے فضائل حج کا یہ پیپر 83، کتاب ان کی نصیر بک ڈپو نظام الدین دہلی سے چھپی ہوئی. یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ آپ کی کتاب ہے. پڑھنے جا رہا ہوں عبارت زکریا صاحب نے جو لکھے فضائل حج کے صفحہ نمبر 83 پر. دیکھیے موسیٰ بن محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عجمی شخص طواف کر رہا تھا، نیک دیندار آدمی تھا. طواف کرتے ہوئے ایک خوبصورت عورت کے پائل کی آواز، پازیب لکھا ہوا ہے، پائل کی آواز جو طواف کر رہی تھی اس کے کان میں پڑی. ایک شخص اس عورت کو گھورنے لگا. رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس زور سے اس کے
تھپڑ مارا کہ آنکھیں نکل گئی اور بیت اللہ شریف کی دیوار سے ایک آواز آئی کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو دیکھتا ہے، یہ تھپڑ اس نظر کے بدلے ہیں، اور اگر آئندہ کوئی اور حرکت کرے گا تو ہم بھی زیادہ بدلہ دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ عبارتیں پڑھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے میرے رب کے خلاف میں یہ بات ہے، دیکھیے، لیکن بولنا بس یہ ہے، ان اريد الا الاصلاح، میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے، تنقید کا نہیں۔ یہ کفریہ عبارتوں کو پڑھ کر ان کو شیخ الحدیث کہہ رہے ہو، رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہو، تو پھر دیکھو آپ کا ایمان و عمل کیا ہو رہا ہے مسلمانوں۔ کہتے ہیں کہ ایک دیندار شخص کعبے کا طواف کر رہا ہے اور ایک خوبصورت لڑکی بھی، عورت بھی طواف کر رہی ہے، اس کے پائل کی جھنکار اس آدمی کے کان میں جاتی ہے تو وہ اسے گھورتا ہے، تو رکن یمانی جو کعبے کے 4 رکن ہیں، 4 کونے ہیں، اس میں سے جو رکن یمانی ہے، حجر اسود سے پہلے والا رکن، وہ رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا، اس بندے کو تھپڑ مارا، اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ اس بندے کی آنکھیں ابل پڑی، نکل پڑی، اور پھر کعبے سے یہ آواز آتی ہے، کعبے کی دیوار سے یہ آواز آتی ہے کہ ہمارے گھر کا طواف کرتا ہے اور ہمارے غیر کو گھورتا ہے۔ یہ اس نظر کے بدلے میں ہے، اگر اور کچھ زیادہ کرے گا تو اس کا بدلہ اور زیادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ، اللہ کعبے کے اندر ہے، نعوذ باللہ، ہرگز نہیں مسلمانوں، اللہ کعبے میں نہیں ہے، اللہ دنیا کی کوئی مسجد میں نہیں ہے، اللہ مسجد نبوی میں نہیں ہے، اللہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، پوری کائنات رب ذوالجلال کی نظروں میں بس ایسے ہے۔ مثال دے رہا ہوں، سنو، ایک ریگستان ہے، اس میں ایک انگوٹھی آپ ڈال دیجئے اور انگوٹھی کا مقابلہ ریگستان سے کریے، کیا مقابلہ کر پائے گی انگوٹھی اس ریگستان سے؟ وہ دکھے گی بھی نہیں، اس کے بالکل قریب میں کھڑے ہو کر انگوٹھی کو دیکھیں گے تب دکھے گی۔ سبحان اللہ، بس اتنا سمجھ لو کہ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور کائنات اللہ رب العالمین کی نظر اس انگوٹھی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اٹھاؤ مسلمانوں، ایک حدیث صحیح ابن خزیمہ میں، حدیث دوسرا نسخہ، صحیح ابن خزیمہ کتاب التوحید کا دوسرا نسخہ، حدیث نمبر 149 پڑھ لینا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں، پہلے آسمان اور دوسرے آسمان، اسی طرح ہر ایک دوسرے آسمان کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے۔ زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے، اور 7ویں آسمان سے اوپر 500 سال کے اوپر اللہ رب العالمین کی کرسی ہے۔ 500 سال کے فاصلے پر کرسی اور سمندر کا وقفہ، سمندر اور کرسی ہے 500 سال کا فاصلہ۔ اس کے بعد پانی ہے، والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش، اسی طریقے کے الفاظ ہے، پانی پر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، وہ بھی 500 سال کی مسافت پر، اور اللہ رب العالمین اپنے عرش پر ہے۔ اس حدیث میں بھی ہمیں دلیل مل گئی، اور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ رب ذوالجلال عرش پر ہے اور بندے کا کوئی عمل اللہ سے چھپا نہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، یہ احادیث آپ کے سامنے رکھا، یہ دلائل آپ کے سامنے قرآن سے پیش کیا، اور یہ حدیث تو حسن لذات ہی ہے الحمدللہ ابن مسعود کی، ابن خزیمہ کتاب التوحید حدیث نمبر 149۔ تو ہمیں یہ دلائل مل گئے ہیں کہ اللہ عرش پر اپنے وجود کے ساتھ جیسے اس کی شان کو لائق ہے، وہ اللہ اوپر، عرش کے اوپر ہے، اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنے بڑوں کی نقالی کرتے ہوئے کچھ بھی تعلیمات پھیلائے جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں، کتاب ہے امداد السلوک، امداد السلوک کا مقدمہ، یہ نہیں چھپی ہے، امداد السلوک رشید احمد گنگوہی صاحب نے لکھے، لیکن اس کے اندر مقدمہ کے طور پر فضائل اعمال لکھنے والے زکریا صاحب نے مقدمہ لکھے۔ مقدمے میں تعریف کرتے ہوئے، امداد اللہ مہاجر مکی کی تعریف کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ امداد اللہ مہاجر مکی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، سید الطائفہ، شیخ عرب و عجم، اعوذ باللہ، یہ ان کے بڑوں کی تمام لوگ پہنچاتے گئے ہیں اور یہ بھی وہی پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بتانا یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی خرافات لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، یہ چیز اسلام نہیں ہے، اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آخری واقعہ آج کے خطبے کے لیے بول کر میں انشاءاللہ خطبے سے کرتا ہوں، اور یہ جاری رہے گا سلسلہ انشاءاللہ۔ قسط 2 قسط 3 جتنے پارٹس ہوتے رہیں گے، اگر 100ویں پارٹ تک بھی اللہ مجھے پہنچائے، میں کتابوں کو کھول کھول کر بتاؤں گا کہ اس میں کفریہ شرکیہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن حدیث کے میزان پر میں پیش کر رہا ہوں، دلائل دے رہا ہوں، دیکھیے کیسے ٹکرا رہی ہے قرآن اور صحیح حدیث سے ان کی باتیں۔ توبہ کریے دیوبندیت سے اور آ جائیے منہج اہل حدیث، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جائیے جو حق والی جماعت ہے۔ الحمدللہ۔
صفحہ نمبر 133 فضائل حج. اس میں 2 قصے ہیں لیکن میں پڑھنے جا رہا ہوں بس ایک. 24 نمبر والا کیا ہے اس میں؟ صوفی ابو عبداللہ محمد بن ابی زرعہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد ابو عبداللہ بن خفیف کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوا. بڑی سخت تنگی تھی، فاقہ بہت سخت ہو گیا تھا. اسی حالت میں ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور خالی پیٹ ہی رات گزاری. میں اس وقت تک نابالغ تھا. بار بار والد کے پاس جاتا اور جا کر بھوک کی شکایت کرتا. میرے والد اٹھ کر قبر شریف کے قریب حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج آپ کا مہمان ہوں. یہ عرض کر کے وہیں مراقبے میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بعد مراقبے سے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کبھی رونے لگتے کبھی ہنسنے لگتے. کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ میں چند درہم رکھ دیے. ہاتھ کھولا تو اس میں درہم رکھے ہوئے تھے. صوفی جی کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ نے انہیں اتنی برکت فرمائی کہ ہم نے شیراز لوٹنے تک اسی میں سے خرچ کیا. شیراز ان کا شہر جہاں لوٹ گئے تب تک اس میں سے خرچ کیا جو درہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ قبر سے فیض حاصل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھ کر وہی صوفیت والا مراقبہ میں بیٹھنا اور پھر مراقبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ درہم بھی دے رہے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ مراقبے سے اپنی آنکھ کھولے تو ہاتھ میں یہ صوفی صاحب کے درہم رکھے ہوئے تھے. اعوذ باللہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے درہم دیتے. یہ چیز آپ یہ لکھ رہے ہیں آپ کی کتاب میں. یہ عقیدہ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ بریلوی بھائیوں کو گالی دیتے ہیں کہ تم قبر پرست ہیں؟ پھر آپ یہ قبر پرستی کی جو تعلیم دے رہے ہیں دیوبندی بھائیوں، دیکھو میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ ہرگز نہیں، یہ اسلام نہیں. یہ کیا ہے؟ معلوم صوفیت ہے. قرآن اور حدیث کے خلاف میں یہ تعلیمات ہے کہ قبر پہ تم بیٹھ رہے تم کو درہم مل رہا. اور ایسے کئی واقعات ہیں. اوپر والے واقعے میں روٹی بھی ملی قبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی دی. ایسے کئی واقعات ہیں انشاءاللہ آئیں گے. میں اپنے خطبہ مسنہ میں جو آیت پڑھا تھا اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دوں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. جو کوئی بھی یشاقق الرسول خلاف ورزی کرے گا رسول کی من بعد ما تبین له الهدى ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور پیروی کرے گا مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى تم جہاں لگے ہو ہم تمہیں وہیں لگا دیں گے. وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ اور جہنم میں پہنچا دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ کے قرآن کی آیت سنائے مسلمانوں. اب اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کر رہے ہو، صحابہ کے راستے سے ہٹ کے صوفیت کے مراقبے سکھا رہے اور صوفیت کے قبر پرستی اور قبر سے فیض حاصل کرنا، قبر سے درہم مل جانا اور یہ تمام کعبے سے اللہ کا ہاتھ نہیں کر رہا اور اللہ تھپڑ بھی مار دے رہے. اللہ رب العالمین بول رہے کہ ہمارے غیر کو دیکھتا، ہمارے گھر کا طواف کرتا. اعوذ باللہ، یہ سب کفریہ باتیں. اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت الفردوس کے سب سے اعلیٰ ترین مقام میں ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1386 پڑھ لینا مسلمانوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو کوئی اور امتی کیسے زندہ رہ سکتا ہے قبر میں؟ جب کوئی زندہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیسے سنانا ہے اور کیسے جو فائدہ حاصل کرنا ہے؟ سب شرک ہے، یہ کفر ہے، اللہ کے رسول کی خلاف ورزی ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی خلاف ورزی کرے گا. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور پیروی کرے گا، اتباع کرے گا کہ مومنوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی. مومنین کون؟ صحابہ ہے مومنین. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار یہ ہے مومنین. ان کے راستے سے ہٹ کر کسی اور صوفیت کے راستے کو آپ نہ لوگے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى تم جہاں لگے ہو ہم وہیں تمہیں لگا دیں گے. وَنُسْلِهِ جہنم اور جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ اللہ کی وعید ہے. اس کو سن کر آ جاؤ تمام باطل فرقوں سے توبہ کر کے. اے میرے مسلمان بھائیو بہنوں، شرک اور کفر سے توبہ کرو، منافقت سے توبہ کرو، بدعت خرافات سے توبہ کرو. آ جاؤ جماعت حق، جماعت اہل حدیث میں شامل ہو جاؤ اور اس کے صحیح دلائل جو قرآن صحیح حدیث سے ہے اس کو لو، پڑھو، سمجھو،
عقائد اعمال اپنے ویسے بنا لو تاکہ آپ جہنم سے نجات پا جاؤ، جنت کے وارث بن جاؤ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی فلسطین، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الشام، اللہم اصلح احوال المسلمین فی العراق، اللہم اصلح احوال المسلمین فی پاکستان، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین فی الہند، اللہم اصلح احوال المسلمین فی کل مکان۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا یا وهاب اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔